علامہ محمد باقر نجفی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام نقی علیہ السلام کا بادشاہ روم کے سوالوں کا جواب دینا اور بادشاہ روم کا جواب سن کر مسلمان ہو جانا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ روم نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ میں انجیل میں یہ چیزیں پڑھ چکا ہوں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا جس میں 7 لفظ نہ ہو، وہ 7 لفظ کون سے ہیں؟ فا ہے، جیم ہے، خا ہے، زا ہے، شین ہے، زا ہے، فا ہے۔ جو ایسی سورت کی تلاوت کرے گا جس میں یہ 7 لفظ نہیں ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسے دیکھنے کے بعد میں نے تورات و زبور کو اچھی طرح مطالعہ کیا ہے لیکن اس قسم کا کوئی سورہ اس میں نہیں ملا۔ ذرا آپ اپنے علماء سے تحقیق کر کے لکھیے، شاید یہ بات آپ کے قرآن مجید میں ہو۔ تو بادشاہ وقت نے بہت سے علماء جمع کیے، ان کے سامنے یہ چیز پیش کی، سب نے بہت دیر تک غور کیا لیکن اس نتیجہ پر نہ پہنچ سکا کہ کوئی تسلی بخش جواب دے سکے۔ تو جب خلیفہ وقت تمام علماء سے مایوس ہو گیا تو امام علی نقی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ جب آپ دربار میں تشریف لائے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے بلا تاخیر فرمایا وہ سورہ حمد ہے۔ اب جو غور کیا گیا تو بالکل ٹھیک پایا۔ خلیفہ وقت نے عرض کی کہ ابن رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ اس کی وجہ بھی بتا دیتے کہ یہ حروف اس سورہ میں کیوں نہیں لائے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ رحمت و برکت ہے، اس میں یہ حروف اس لیے نہیں لائے گئے کیونکہ ساس صبور ہلاکت، تباہی اور بربادی کی طرف، اسی طرح جیم سے جہنم کی طرف، اور خا سے خبیث یعنی خسران و ناپاکی کی طرف، زا سے زقوم یعنی تھوڑ جہنم کی تلخ غذا کی طرف، اور شین سے شکاوت بدبختی کی طرف، زا سے ظلمت تاریکی کی طرف، فا سے فرقت آفت کی طرف تبادر ذہنی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں رحمت و برکت کے منافی ہیں۔ خداوند متعال نے اس صورت کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے اس میں یہ 7 الفاظ نہیں ہے۔ خلیفہ وقت نے آپ کا تفصیلی بیان شاہ روم کو بھیج دیا۔ بادشاہ روم نے جو ہی اسے پڑھا مسرور ہو گیا، خوش ہو گیا اور اسی وقت اسلام لایا اور تاحیات مسلمان رہا۔ یہ واقعہ دمت الثاقبہ جلد نمبر 3 صفحہ 140 میں نقل ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔